اور جب طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک مار تو اپنی لاٹھی، الحجرہ پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، اثنتا 2 عشرۃ 10 عینا چشمے، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا ہر جماعت نے، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی گھاٹ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک قسم کے کھانے پر، فادع لنا ربک پس دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا سبزیاں ترکاریاں، وقثائہا ککڑیاں، وفومہا گندم دال، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی بدلے اس کے، هو خیر جو بہتر ہے، اہبطوا مصر اتر جاؤ تم شہر میں، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے وہاں، ما سألتم جو تم نے سوال کیا مانگا جو تمہاری چاہت ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مار دی گئی ان پر، ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور پھرے وہ اللہ کا غضب لے کر، مستحق بن گئے اللہ کے غضب کے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ بسبب اس کے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور تھے قتل کرتے نبیوں کو جو قتل کرنا ناحق ہی ہوتا ہے، معنی پہ غور کرنا ہوگا، جو قتل کرنا ناحق ہی ہوتا ہے، ذالک یہ بما عصوا بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بنی اسرائیل پہ ہونے والے انعامات میں یہ 8واں انعام ہے۔ 7 انعاموں کے تذکرے پہلے گزر چکے تھے،
اور 7واں انعام آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ اس انعام کو جب انہوں نے نہ مانا، انکار کیا، تبدیلی کر دی، پھر اللہ نے ان پہ ایک نقمت اتاری، پکڑ اتاری، عذاب اتارا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ رجزم من السماء، وہ سخت ترین عذاب تھا، آسمانوں سے اللہ نے اتارا، اور ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس بیماری سے پھر چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے، جب تک کہ انہوں نے توبہ نہ کر لی۔ توبہ کر لی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جیتے جی جب بھی رات ہو، دن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، جس عمر میں، جس حال میں، جس وقت سچے دل سے بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور معاف ایسے کرتا ہے کہ پھر گلہ بھی نہیں کرتا، شکوہ بھی نہیں کرتا۔ پھر انسان ہے کہ پھر انہی غلطیوں میں پھر شروع ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پہ ایک نقمت آئی تھی 7ویں انعام کے بعد، اب 8واں انعام، جب اس وادی تیہ میں کھلا جنگل تھا جہاں وہ رہ رہے تھے، جہاں نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ خورد و نوش کا انتظام تھا، نہ عمارتوں کا انتظام تھا، دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ دے دیا، بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے مانا اور سلوہ دے دیا، اب آیا پیاس کا انتظام ہونے لگا۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ موسیٰ پینے کو کچھ نہیں ملتا، پیاسے مرتے ہیں، نسل دن بدن بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے گھٹ رہے ہیں۔ اور یہ ان کو بھی پتا تھا کہ وسائل مہیا کرنا، وسائل پیدا کرنا، وسائل پورے کرنا، یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں، کس کے اختیار کی بات ہے؟ رحمان کی ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں، جتنا قدر مکلف بنایا ہے، ہاتھ پاؤں مارنا، ذرائع ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کا کام ہے، اور ان ذرائع کو پیدا کر کے انسان کے قابو میں دینا اللہ کا کام ہے۔ مکان بنایا، پانی نہیں مل رہا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بورنگ کرتے ہیں، نلکا لگاتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں۔ اب یہ ہم ان وسائل کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی کا ملنا، ہمارے قابو میں آنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے مسجد کا دیکھ لے، 2 بور پہلے ہوئے، اس بور سے زیادہ گہرے ہوئے، نہیں ملا پانی، ایک میں آیا، بس تھوڑی سی ضرورت پوری کرتا تھا، آخر کار وہ بھی جواب دے گیا، اب بور چل رہا ہے۔ یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ ہاں، ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو رائے گاں نہیں جانے دیتے، ضائع نہیں کرتے، لیکن کنٹرول، پاور، اختیار میرے اللہ ہی کا ہے۔ پانی کے لیے قوم گئی موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کا، ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ اختیار ولی تو ولی رہا، نبی کا بھی نہیں، اختیار میرے اللہ کا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے تقاضے کو رب کے سامنے رکھتے ہوئے استسقا موسیٰ لقومہ، یہ جو سین قاف یا کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے پینا، پینا، پلانا۔ اسی لیے تو ہم جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، آگے وسقانا،
اطعمنا کھانے کے لیے، سقانا پینے کے لیے، وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ سقا کا معنی ہوتا ہے پینا، پلانا۔ استسقا جب تا زیادہ الف زیادہ ہو جائے تو معنی طلب والا بن جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا کس سے؟ اللہ سے۔ اب دلیل کیا ہے؟ اللہ آگے کہتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے جواب میں کہا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو تب اللہ کی طرف سے جواب آیا نا۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلْنَا، ہم نے جواب میں کہا ہے موسیٰ، آنے والوں کے لیے ایک اصول مہیا کر رہے ہیں کہ وسائل تو ہم ہی دیں گے لیکن کوشش کرنا چاہیے۔ اب کوشش کیا؟ اضرب بعصاک الحجر، بورنگ مشین کا لگا لینا، سمجھ گئے؟ اضرب بعصاک الحجر، ذرا مار پتھر پہ لاٹھی، اور پتھر بھی خاص، ہر پتھر نہیں کہ کسی پہاڑی پہ جا کے ڈنڈا کھٹکھٹاتے تھے پانی نکل آتا، نہیں، خاص پتھر تھا۔ اس پتھر کے لیے رب نے کہا کہ اس پتھر پہ لاٹھی مار۔ لاٹھی مارنے کی دیر تھی، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر بھی کوئی اتنی بڑی چٹان نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اتنا پتھر تھا کہ جب وہ اس جگہ سے کوچ کر کے کہیں اور جاتے نا قافلہ، تو وہ پتھر ساتھ لے جاتے، جہاں ڈیرا لگاتے وہاں پتھر رکھ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس لاٹھی ٹھکورتے، اللہ پانی کے چشمے جاری کر دیتا، اور ایک دو نہیں، لاٹھی لگتی ایک جگہ پہ چشمے بن جاتے 12۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی نسل بڑی، قبیلہ بنتا گیا۔ جیسے آج ہمارے ہاں قبیلے ہوتے ہیں، کوئی عوان ہے، کوئی خان ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی خواجہ ہے، یہ جو ہم قبائل بنتے ہیں، اسی طرح 12 قبیلے تھے، اور قبیلے بھی ایک جیسے نہیں، کسی میں بندے زیادہ کسی میں کم، اور ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ بعض خاندانوں کی نفلی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بعض خاندانوں میں افرادی قوت کم ہوتی ہے، مالی قوت زیادہ ہو جائے تو ہو جائے۔ اب ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ہے، الگ الگ نلکا ہے، الگ الگ پانی کی ٹوٹی ہے۔ عالمہ جان بھی لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، ہر دھڑے نے، ہر برادری نے، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، کہ یہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ جن کے قبیلے کے افراد زیادہ، وہ چھوٹے قبیلے والوں کے نلکے پہ قبضہ نہ کر جائیں، ان کو اپنا پانی، ان کا اپنا پانی، ان کا پانی ان کی ضرورت کا، ان کا پانی ان کی ضرورت کا۔ واہ میرے اللہ، قربان جب وہ رزق کا وعدہ اپنے ذمے لیتا ہے تو پھر تقسیم بھی کبھی کبھی عجیب کرتا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پھر حکم دے دیا اب تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا، من سلوا، پینے کا انتظام ہو گیا پتھر کے پانی سے چشمے، اور یہ پینا ہو یا کھانا ہو، رزق اللہ، یہ اللہ کی طرف سے روزی کا انتظام ہے۔ پتہ چلا کہ روزی میں جہاں کھانے کی چیزیں آتی ہیں وہاں پینے کی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات بندے کو بھوک زیادہ ستا رہی ہو، کھانے کو کچھ نہ ملے، پینے کو کوئی چیز مل جائے تب بھی وہ بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی کیا ہے، رزق الہی ہے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ آگے اللہ نے ایک تنبیہ کر دی، تنبیہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو میرا تو شکر بھی کرو میرا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین یعنی مشرکین، مشرک بن کے زندگی نہ گزارو، موحد بن کے زندگی گزارو، میرے فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ لیکن قوم بنی اسرائیل بھی بڑی عجیب تھی، اس زمانے سے لے کر آج تک ایسی ہی ہے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو حشر ایک طرف پوری امت مسلمہ ہے اور دوسری طرف چھوٹی سی ریاست ہے،
البتہ ان کے پیچھے کفر کی طاقتیں ساری ان کی پشت پہ ہیں، اور جو ان سے برسر پیکار مسلمان ہیں ان کے پیچھے اسلامی قوت پوری نہیں۔ یہ اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں، اپنی اپنی مجبوریاں سمجھتے ہیں، بتلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ کہیں وہ دنیا کا جو بڑا چودھری ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ دنیا میں چودراہٹ کسی کی نہیں، اور جو دو چودھری تھے، ایک کا غرور افغانستان میں خاک میں مل چکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا روس۔ دوسرا چودھری اب تو وہ اپنی ناک پہ کپڑا ڈال کے ناک چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وگرنہ ناک اس کی بھی کٹ چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت پہلی آئی، روس کی عزت خاک میں مل گئی، ٹکڑے ہو گیا۔ اب جو دوسری حکومت آئی ہے اسلامی افغانستان میں، اس اسلامی حکومت نے امریکہ کا ناک بھی کاٹ کے رکھ دیا ہے، یہاں سے بے عزت ہو کے وہ چلا گیا ہے۔ اب تو وہ پنجابی والے کہتے ہیں نا، گورے دام دی دن پکڑ کے جانا، وہ اب اسرائیل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بندے مرے ان کے، چودراہٹ بن جائے میری۔ اب تو وہ اس چکر میں ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کہتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ جو حالات جا رہے ہیں، حالات انشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لیے بھی کوئی شرطیں تو ہیں نا، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے حق میں دعا تو کر سکنا چاہیے، کر لینی چاہیے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم دعا کو ایمان والوں کے لیے بڑا سلاح قرار دیا ہے، بڑا ہتھیار ہے، اور اب وہ ہتھیار الحمدللہ استعمال ہونا شروع بھی ہو گیا ہے۔ اب وہ بھی حیران ہے کہ کیسے یہ ان کا ایک راکٹ اڑتا ہے اور اتنی بلندی پہ کیسے پہنچ سکتا ہے، طاقت آئی کیسے؟ ان کو یہ بھول ہے کہ یہ طاقت مصنوعی چیزوں کی نہیں، حقیقی چیز کی طاقت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قوت ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ کر دیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، سائے کا بھی انتظام ہو گیا۔ کہنے لگے واہ جی واہ، یہ کیا ہوا؟ روزانہ من سلوا من سلوا من سلوا، اور ایک دو دن نہیں 40 سال ہو گئے کھا رہے ہیں۔ یہ تو ہم تھک گئے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، لہذا فادع لنا ربک، رب سے کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ زندہ بندے سے دعا کی درخواست اپیل کر سکتا ہے، اور زندہ بندہ ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، نبی ہو، اس سے التجا کی جائے اور وہ دعا کرے، وہ دعا یقیناً اللہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن مرضی میرے رب کی اپنی ہوتی ہے، چاہے تو کرے چاہے تو رد کر دے۔ فادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض۔ اب ہم ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اب زمین سے جو زمین چیزیں اگاتی ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، کھیرے ہیں، خربوزے ہیں، تربوز ہیں، یہ ساری چیزیں انہی لفظوں کے اندر آ گئی ہیں۔ بقل اور قصہ میں، وفومہا، لہسن، گندم، چنا، ہر وہ چیز جس کی روٹی بنتی ہے یہ سب فوم میں شامل ہے۔ وعدسہا، دالیں، خاص مسور کی دال کا ذکر شاید اس لیے کہ اب ہمارے ہاں بھی کہاوت مشہور ہے کہ ذرا اپنا منہ دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بھی اسی لیے شاید بولا جاتا ہے۔ وبصلہا، اور پیاز، اس لیے کہ ترکاریوں میں تڑکے کے لیے
اور ذائقہ بنانے کے لیے عمدہ چیز ہے، تو انہوں نے مطالبے میں یہی چیزیں مانگی تھی، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے دے دی ہے۔ احسان ہے اللہ کریم کا۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، تبدیلی کی دعا منوانا چاہتے ہو؟ الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بھلے مانسو جو چیز بہتر ہے اس کو پیچھے کر کے ادنا چیز کا مطالبہ، وہ تمہیں مل رہی تھی بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے۔ سبزیاں حاصل کرنے کے لیے ہل چلانا پڑے گا، گوڈی کرنا پڑے گی، پانی لگانا پڑے گا، تب جا کے زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر خواہ تمہارا اصرار ہے تو دعا کے ساتھ دوا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ وعظ ختم ہوا تو ایک صاحب نے پرچی دی، حضرت میری اولاد نہیں، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ پرچی انہوں نے پڑھی، انہوں نے ویسے پوچھ لیا، کہا بھائی پرچی دینے والے شادی کی ہوئی ہے؟ نہیں جی شادی تو نہیں کی۔ دعا بیٹے کی منگوا رہا ہے اور ابھی اسباب ہی نہیں۔ فرمایا محنت کچھ کرنا پڑے گی، اگر زمینی پیداوار استعمال کرنی ہے تو پھر اہبطوا مصر، جاؤ پھر شہر میں جاؤ، وہاں کنویں ہیں، پانی نکالو، زمینوں کو لگاؤ، ان لکم ما سألتم، وہاں کی زمینیں تمہیں ہر وہ چیز مہیا کریں گی جو تمہارا مطالبہ ہے، ہر چیز مل جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں جائیں، پھر ادھر تو ایک عمالقہ قوم ہے، اللہ کے نبی نے کہا پھر جاؤ ان سے جہاد کرو۔ پھر جہاد کا حکم آ گیا، کہنے لگے یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا، اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، قاتلا، جاؤ تم ان سے کرو لڑائی، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے پھر ہمیں کہہ دینا ہم تشریف لے آئیں گے۔ اور جہاد سے جب کوئی قوم جی چراتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر اس قوم کو اللہ ذلیل کرتے ہیں جو جہاد سے جی چراتی ہے، اور اللہ محتاج کر دیتے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے، اور ایسے بنے کہ اسی جنگل بیاباں میں پھر ان کو 40 سال کا عرصہ گزارنا پڑا۔ بس سبق ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے، ذرا حوالہ دیکھ لو، نکالو پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 صفحہ 101۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ۔ نیچے سے چوتھی سطر پہ ذرا غور کرو، صفحہ 101 کی نیچے سے چوتھی سطر۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بڑی جابر قوم ہے، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ خود نکل نہ جائیں۔ واہ، مطالبہ ٹھیک کیا، پہلے وہ گھر چھوڑ جائیں پھر ہم وہاں جا کے قبضہ کر لیں گے۔ ان یخرجوا منہا فإنا داخلون، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، سبحان اللہ، 2 مرد نکلے، کہنے لگے، اور تھے کیسے؟ الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، اللہ نے بڑی نعمت کی۔ پتہ چلا کہ دل میں اللہ کا خوف آ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ کا نبی جو وعدہ کر رہا ہے جب تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا، نہیں جی نہیں، بالکل نہیں داخل ہوں گے، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ وہاں پہ ہیں۔ اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہاں تلائیں تیل نہیں مانتے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ انی لا املک الا نفسی، اللہ جو مجھے کہتا ہے تو میں تو اکیلا جہاد کے لیے تیار ہوں، اپنے اور بھائی کا تو میں ذمہ دار بن سکتا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بڑی ضدی قوم ہے، نافرمان ہے، اب کوئی فیصلہ کر دے۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اب وہاں جانا ان پہ حرام ہے، 40 سال یہیں پہ یتیہون فی الارض۔ لیکن میرے موسیٰ لا تأس علی القوم الفاسقین، آئندہ ان پہ افسوس بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جب تو پھر دامن پھیلاتا ہے تو پھر مجھے ان کو معاف بھی۔ اللہ 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 جی، باؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم، وجہ کیا ہے کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کرتے تھے انکار، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور صرف انکار آیات نہیں، نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، ذالک بما عصوا، یہ قتل پہ کیوں آمادہ ہوتے؟ نافرمان جو تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جانے والے۔